السلام علیکم، میں فاطمہ۔ آج میں آپ لوگوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تاریخی پس منظر بتانے جا رہی ہوں، تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ آخر یہ واقعہ کربلا ہوا کیوں، اتنی بڑی جنگ کا آغاز کیسے ہوا، آپ لوگ واقعہ کربلا کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور میرے مولا حسین کی رتبے کو سمجھ سکیں، ان کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ کچھ باتیں میں نے آپ کو واقعہ کربلا پارٹ 1 میں بتائی تھیں، اب ہم اس کے آگے کی گفتگو کریں گے۔ جب امت کی خیر اور بھلائی کی خاطر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چھوڑ دی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، تو آپ دونوں کے بیچ ایک وعدہ طے ہوا تھا، اور وعدہ یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ اپنا دور حکومت ختم ہونے کے بعد اپنا کوئی جانشین نامزد نہیں کریں گے اور خلافت کو امت کی طرف لوٹا دیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا، اور جب حضرت امیر معاویہ کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ خلافی کیوں کی؟ اس کے بارے میں الگ الگ علماء کی الگ الگ رائے ہے۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ انسان میں جو بشری کمزوریاں ہوتی ہیں وہ غالب آ گئیں۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ بیٹے کی محبت غالب آ گئی، تو کچھ کا کہنا ہے کہ خاندانی رنجشیں اور مجموعی حکومتی ماحول نے اثر انداز کیا۔ خیر سے وجہ کوئی بھی ہو، لیکن آپ اپنے وعدے پر قائم نہ رہ سکے، عمل نہ کر سکے، اور آپ کے آخری دور میں کچھ درباریوں نے اور آس پاس کے لوگوں نے ایسا ماحول بنا دیا، کچھ داخلی عوامل اور کچھ خارجی عوامل، سب نے مل کر آپ سے آپ کے بیٹے کی جانشینی کروا دی۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری غلطی تھی۔ پہلی غلطی یہ تھی کہ آپ نے حضرت مولا علی شیر خدا کی خلافت سے انکار کر کے اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا، اور آپ کی دوسری غلطی یہ تھی کہ اپنی زندگی میں خلافت کو امت کی طرف لوٹانے کے بجائے اپنے بیٹے یزید کو جانشین نامزد کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ کی یہ دونوں غلطیاں بہت بڑی غلطیاں تھیں، اور یہاں سے اس تاریخی باب کی بنیاد رکھ دی گئی جو تاریخی باب معرکہ کربلا میں جا کر ختم ہوا، یا یوں کہیے تو یہاں سے جنگ کربلا کی نیو رکھ دی گئی۔ جب حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کیا تو اس کو نصیحت بھی کی، یا یوں کہیے کہ وصیت کی کہ بیٹے، مدینہ طیبہ میں چند ہستیاں ایسی ہیں جو تمہاری خلافت کو قبول نہیں کریں گی، جیسے سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن تم یاد رکھنا کہ وہ آل رسول ہیں، اہل بیت رسول ہیں، ان سے نرمی سے پیش آنا، ان کے ساتھ کوئی زیادتی یا زبردستی نہ کرنا۔ لیکن شاید ان کو بھی یہ احساس نہیں تھا کہ ان کا بیٹا یزید کس حد تک نالائق، نافرمان اور بے حیا ہے۔ اس نے نہ تو اپنے والد کی وصیت کی قدر کی اور نہ ہی رسول پاک کی حسین سے محبت کی اور نسبت کی لاج رکھی، اور جیسے ہی وہ تخت پر بیٹھا، اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا اور قاصد کو بھیج کر یہ کہلوایا کہ حسین بن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر، ان تینوں کو بلاؤ اور میرے لیے ان سے بیعت لو، اور اگر یہ تینوں بیعت نہ کریں تو انہیں گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ اس بدبخت یزید نے حکومت کے تخت پر بیٹھتے ہی اس ظالمانہ کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ولید بن عقبہ ایک رحمدل انسان تھا اور خاندان نبوت کا احترام کرتا تھا۔ اس نے جب یہ خبر پڑھی تو بہت گھبرا گیا اور اپنے نائب مروان بن حکم کو بلوا بھیجا۔ اس نے مروان کو پوری صورتحال بتائی اور مشورہ مانگا کہ اب میں کیا کروں۔ مروان ایک سنگ دل اور سخت مزاج انسان تھا۔ اس نے کہا، تینوں کو بلاؤ
اور ان سے بیعت لینے کے لیے کہو۔ اگر وہ بیعت لینے کے لیے تیار ہو جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو گرفتار کر لو۔ ولید بن عقبہ نے قاصد بھیج کر سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر کو بلوایا۔ آپ لوگ اس وقت مسجد نبوی میں آرام فرما تھے۔ بے وقت قاصد کو دیکھ کر سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ لگتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید نے اپنی بیعت لینے کا مطالبہ کیا ہے، اسی سلسلے میں ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید بن عقبہ سے ملے، ان سے بات چیت کی۔ ولید بن عقبہ نے وہ خط دکھایا جو یزید نے بھیجا تھا۔ آپ کو نہ تو بیعت کرنی تھی اور نہ آپ نے بیعت کی اور واپس لوٹ آئے۔ اسی طرح عبداللہ بن زبیر بھی ولید بن عقبہ کو مختلف حلے دے کر ٹالتے رہے اور پھر دوسرے دن اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب عبداللہ بن زبیر مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہو گئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال اور اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا، ساتھ میں ہی خاندان نبوت کی مقدس ہستیوں کو بھی بلایا اور پوری صورتحال بتائی۔ آپ نے مدینہ شریف چھوڑ کر جانے کی تیاری کر لی تھی اور آپ نے ان کو بھی شہر مدینہ چھوڑ کر مکہ معظمہ چلے جانے کو کہا۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ میری بیعت نہ کرنے پر یزید سخت کارروائی کرے گا، جس سے میرے محبت کرنے والے صحابہ اکرام، تابعین، غلامان اہل بیت اور تمام مسلمان مزاحمت کریں گے، جس سے ممکن ہے کہ سرزمین مدینہ پر خون خرابہ ہو۔ آپ نے مدینہ شریف کی عزت اور تکریم کی خاطر اپنے خاندان والوں کو لے کر مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب آپ شہر مدینہ چھوڑ رہے تھے اور مکہ معظمہ کی طرف رخ کیا جانے کا، تو آپ کی زبان پر وہی کلمات تھے جو موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ کر مدین کی طرف جاتے ہوئے پڑھا تھا، اور جب آپ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو وہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے جو موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں داخل ہوتے ہوئے پڑھی تھی۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچے تو آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ بن زبیر پہنچ چکے تھے اور مکہ میں ان کے بہت سے حامی پیروکار تیار ہو چکے تھے۔ یزید نے جب دیکھا کہ ولید بن عقبہ نے سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جانے دیا اور عبداللہ بن زبیر کو بھی جانے دیا اور ان کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں کی، تو اس نے ولید بن عقبہ کو مدینے کی گورنری سے ہٹا دیا اور اس کی جگہ پر عمر بن سعد کو مدینے کا گورنر بنا دیا۔ یزید نے 2000 سپاہیوں کی ایک لشکر مکہ معظمہ کی طرف بھیجا۔ اس لشکر نے مکہ کا محاصرہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے شہر مکہ کا دفاع کیا۔ اس کارروائی کے دوران یزید کے لشکر کا سپہ سالار مارا گیا۔ یہ یزید کی مکہ پر پہلی لشکر کشی تھی جس میں اس کی ہار ہوئی۔ سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم شریف کی عزت اور تکریم کی خاطر اس مارکے میں بھی حصہ نہیں لیا، اس سے دور رہے۔ آپ کے خاندان کے ایک فرد حضرت محمد بن حنفیہ تھے جو رشتے میں آپ کے بھائی لگتے تھے۔ انہوں نے آپ کو یہ تجویز دی کہ آپ مکہ معظمہ میں شہروں میں قیام نہ فرمائیں، بلکہ دور دیہاتوں یا ریگستانوں جیسے کسی غیر آباد علاقے میں قیام کر لیں۔ جب آپ نے مکہ میں قیام کیا تھا تو اہل کوفہ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مدینہ شریف سے ہجرت کر کے مکہ آ گئے ہیں، تو اہل کوفہ نے آپ کو دعوت دی کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے والد مولا علی کے چاہنے والے ہیں، پیروکار ہیں۔ اور اہل کوفہ نے ہزاروں کی تعداد میں سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجے کہ آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ کوفہ والوں کے بار بار بلانے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا کہ جاؤ وہاں جا کر وہاں کی صورتحال پتہ کرو اور دیکھو کہ کیا واقعی میں وہاں کے لوگ مجھ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا کوفہ والوں نے ان کی بیعت کی؟ یہ ساری باتیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پتہ چلیں گی۔ اس کے لیے آپ نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریے گا، سبسکرائب کریے چینل کو، اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریے۔